بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کے اس ولاگ کا مقصد ایک دفعہ پھر الیکشن کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ الیکشن تو کیا ہے، سلیکشن ہو رہی ہے پاکستان میں، بٹ اس کے کچھ جو تھوڑے سے اس کے جو عام پہلو ہیں ان کو تھوڑا ڈسکس کریں گے۔ ایک تو آپ لوگ دیکھیں کہ یہ الیکشن مطلب یہ عوام کو بیوقوف بنانے والی بات ہے۔ یہ پہلے سے سب لوگ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک سلیکشن ہو رہی ہے، اور بالکل یہ جو لندن پلان تھا جس کا خان صاحب ذکر کر رہے تھے، یہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اور ایک مخصوص جو گروہ ہے، جو شریف خاندان ہے، اس کی جو خواہشات ہیں یا وہ جس بنا پہ ہمارے اداروں میں جن لوگوں کو سلیکٹ کر کے لاتا ہے یا اپنی مرضی کے لوگ وہاں پہ لگوانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ سب اس پلان کا حصہ ہے اور اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے۔ بٹ یہ بات آپ لوگ یاد رکھیں کہ یہ جو وقت ہے پاکستان میں نا، یہ بہت کرٹیکل وقت ہے، اور یہ انشاءاللہ پاکستان کے آنے والے جو اس کا جو فیوچر ہے، آنے والا جو وقت ہے، اس کا یہ فیصلہ کرے گا۔ کیونکہ یہ جو خان صاحب نے اس ٹائم ایک ماحول بنایا ہوا ہے، لوگوں کو جو شعور دیا ہوا ہے نا، اس کے آگے یہ سب بے بس ہیں، اس کے آگے ان سب لوگوں کی ہار ہے۔ جتنی بھی یہ مافیا ہے، جتنے بھی یہ مفاد پرست لوگ ہیں جو ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، لوگوں کے بنیادی حقوق کو پسپا کر رہے ہیں، ان کو پامال کر رہے ہیں، ان کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں، اور لوگوں کو جو بنیادی ان کا حق ہے، ان کا جو ان کی آواز ہے، اس کو دبایا جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ یہ اپنا پورا فوکس 8 فروری پہ رکھیں، اور وہاں پہ آپ کوشش کریں کہ دھاندلی کے باوجود جو خان صاحب کے امیدوار ہیں، جو ان کے کینڈیڈیٹ ہیں، تو وہ لوگ جیتیں، اور اس کا انشاءاللہ بہت بڑا اثر پڑے گا۔ اگر خان صاحب کے کینڈیڈیٹ جیت جاتے ہیں تو پوری دنیا آلریڈی تو یہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں کس طرح سے الیکشن ہو رہے ہیں۔ یہ الیکشن تو ہے نہیں، سلیکشن ہو رہی ہے، بٹ پھر بھی آپ لوگ بالکل متحد رہیں اور ڈٹے رہیں آخر دم تک، کیونکہ ہمارا کپتان جب تک ڈٹا ہوا ہے، انشاءاللہ ہم سب ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو باقی رہی بات کہ عوام اس ٹائم ماشاءاللہ بادشاہ ہو رہا ہے، 80 to 90% لوگ ان کو شعور آ چکا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور ملک میں کب سے ہو رہا ہے، کون لوگ کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگ اپنا جو آپ کا جو حوصلہ ہے، آپ کی جو ہمت ہے، جس طرح سے آپ لوگ ابھی تک سارے ظلم کو سہ رہے ہیں، مظالم کو سہ رہے ہیں، جس طرح سے آپ لوگ بالکل متحد ہیں اور خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اسی طرح سے آپ 8 فروری تک رہیں، اپنا ووٹ کاسٹ کریں، اس کی حفاظت کریں، اس کے بعد پھر اللہ پہ چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ جو ہوگا آنے والے وقت میں بہتر ہوگا۔ نواز شریف اگر وزیر اعظم بن بھی جاتا ہے نا، تو وہ کچھ زیادہ کوئی 5 سال کے لیے مستقل نہیں ہوگا۔ یہ سزائیں اس کو بھی ہوتی رہی ہیں، 14 سال 15 سال اس کو بھی سزا ہوئی تھی، لیکن آج وہ وزیر اعظم بننے کے چکر میں خواب دیکھ رہا ہے اور سارا کچھ اس نے مینیج کیا ہوا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ یہ کوئی اس طرح سے کچھ آخری نہیں ہے، یہ سال 2 سال 6 مہینے کے بعد حالات چینج بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ جو پاکستان میں ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے وہی کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہماری یہ خواہش ہے اور کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی لیڈر آتا ہے، جو بھی آدمی وزیر اعظم بنتا ہے، وہ عوام کی سپورٹ سے بنے، عوام کے ووٹ سے بنے، پھر جا کے الیکشن کروانے کا کوئی مقصد بنتا ہے۔ اتنا آپ دیکھیں، اتنا پیسہ آپ لوگ الیکشن پہ لگا رہے ہیں، اور عوام کو اتنا وہ آپ ذلیل کر رہے ہیں، عوام کو آپس میں آپ لڑوا رہے ہیں، عوام کو آپ مروا رہے ہیں، عوام کو آپ شہید کروا رہے ہیں، اور اس کے باوجود پھر جا کے ان کا جو ووٹ ہے، ان کے جو ووٹ سے جس بندے کو آنا ہے وہ نہیں آئے گا، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں نے، میری طاقتور حلقوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے اگر سلیکشن کرنی ہے، تو آپ لوگ ہر 2 سال کے بعد، ہر 3 سال کے بعد، 5 سال کے بعد اپنی مرضی کا بندہ لے آیا کریں، اس کو وزیر اعظم بنا دیں۔ یہ سب ڈرامے، الیکشن، یہ چیزیں ختم کر دیں، یہ کیونکہ ویسٹ ہے۔ پاکستان کا پہلے بھی کوئی حال نہیں ہے، پاکستان کا جو پہلے ہی حالات بہت خراب ہیں، اس پہ قرضہ ہے، اس پہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، کم قانون کی بالکل جو ہے نا، اس کی بالکل کوئی عمل درآمد نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، پہلے بھی دنیا ہم پہ ہنس رہی ہے۔ تو آپ لوگ ایسا کریں کہ ان کو اپنی مرضی کا جو بندہ بھی جتنے عرصے کے بعد لانا ہوتا ہے تو اس کو لے آیا کریں۔ باقی یہ عوام کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، ان کی آپ نے سننی تو ہے نہیں ہے، عوام کی ووٹ کی قدر تو ہے نہیں ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ مطلب اس کا الیکشن یا یہ ساری جو گیمیں ہو رہی ہیں۔ تو آپ لوگ برحال پھر بھی توکلت علی اللہ، انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں اور اپنی جدوجہد جاری رکھیں، جتنے بھی ٹائیگرز ہیں، تو انشاءاللہ یہ کوئی خان صاحب کے لیے کوئی بالکل ہی کوئی مطلب وہ دروازے بند نہیں ہو گئے۔ خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ انہوں نے سب کو جو ہے نا نتھی کیا ہوا ہے۔ اس طرح سے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارا کپتان جب تک نہیں گھبرائے گا تو ہم میں سے کوئی نہیں گھبرائے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔